آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 35ویں قسط۔ اسجد، میں اس گھر میں بالکل ہی قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ نکھری نکھری سی اداس اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ ماہ کی اور پریشانی ہے یار، ڈاکٹرز پر امید ہیں تم انشاءاللہ بہت جلد اپنے پیروں پر چلنے لگو گی۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ پچھلے دنوں کافی مصروف رہا تھا، اس لیے پورے 1 ہفتے بعد آیا تھا۔ لیکن یہاں میرا دم گھٹتا ہے اسجد، میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، کوئی ہمدرد نہیں ہے میرا۔ وہ رقیق القلب ہوتی رو پڑی تھی کہ بچپن سے جو محرومیاں دیکھی تھیں، جو اکیلا پن جھیلا تھا، وہ ہنوز تھا۔ میں ہوں نا تمہارا ہمدرد، تمہارا ساتھی، تمہارا سب سے قریبی رشتہ، تمہارا ہم سفر۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے موتیوں پر پریشان ہو اٹھا تھا۔ آپ بھی مجھے کب میسر ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پا کر بھی نہیں پا سکی۔ آپ ہفتوں میں چوری چھپے آتے ہیں۔ اپنا آپ تنکے سے زیادہ ہلکا لگنے لگا ہے، میری کوئی پہچان نہیں رہ گئی ہے۔ آپ کی بیوی ہوں، مگر کس کو پتہ ہے یہ؟ اپنے محرم کے ساتھ بھی چھپ کر ایک گناہ کی طرح رہ رہی ہوں۔ نہ پا کر جتنی تکلیف سہنی پڑتی، اس سے زیادہ تو پا کر سہ رہی ہوں۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ یسریٰ، پلیز نہ کرو ایسی باتیں، تمہاری تکلیف کا احساس ہے مجھے، میں خود اذیت میں ہوں، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ابو نے میری 75% جائیداد مائدہ کے نام کر دی ہے۔ انہیں شادی کا پتہ چلا تو وہ مجھے عاق کر دیں گے، اور ایسا ہوا تو میں کیسے خود سروائیو کر پاؤں گا، کیسے تمہیں سپورٹ کر پاؤں گا؟ میں بہت مجبور ہوں۔ وہ اس کے آنسو پوچھتا آزردگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی منجھتار میں پھنسے تھے کہ اپنوں کے خلاف جا کر شادی کرنا نہایت آسان تھا، لیکن اپنوں کے سہارے کے بغیر اسے نبھانا بہت مشکل، کہ انسان کی آدھی سے زائد پریشانی تو کسی اپنے کے دلاسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنوں کے خلاف جا کر ایک دوسرے کو شریک سفر منتخب کیا تھا، اور وہ خوش تھے، مگر اپنوں سے دوری کا احساس اس خوشی کو بدمزہ کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت کچھ پا کر بھی نہ پانے کی کسوٹ جھیل رہے تھے۔ ماہ کنان نے اسے ڈنر پر لے جانے کی بات کی تھی تاکہ مل بیٹھے تو کچھ اسے جانے اور اس کے گلے بھی دور کر دے کہ جس قدر وہ بدگمان تھی، وہ یہ سب ضروری سمجھتا تھا۔ اس کا حنین کے ساتھ ایک شرعی رشتہ قائم ہو چکا تھا، اس لیے اسے اتنی تو چھوٹ مل ہی سکتی تھی، مگر اس نے تو سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کی ایک بھی نہیں چل سکی تھی، اور وہ 1000 خدشوں اور تمام تر خوف کے ساتھ اس کے ہمراہ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں آ گئی تھی، جہاں اس نے ٹیبل بک کروائی ہوئی تھی، اور وہ بہت خوش تھا، اور اسے امید تھی کہ آج کی ملاقات خوشگوار ہی نہیں، ان کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوگی۔ وہ مسرور تھا، اور وہ تو مارے باندھے ہی آئی تھی، پورے راستے کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کا خوف محسوس کر کے وہ ہلکی پھلکی سی گفتگو کا آغاز کر چکا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ہوں ہاں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سنبھل کر ڈور کی طرف ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ محض مسکرا دیا تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ مزید ڈر کا یا غیر تحفظات کا شکار ہو۔ سفر تمام ہوا تھا اور دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ بلیک 3 پیس پہ شاندار ہی لگ رہا تھا تو اس کے سامنے پر حجاب سی گھبراہٹ لیے سیاہ ٹراؤزر سوٹ، جس پر ریڈ ریشم کے دھاگے اور اسٹون کی کڑھائی کا کام نہایت خیرہ کن تھا، اور لائٹ سے میک اپ اور جیولری میں اس کی شہابی رنگت کھلی جا رہی تھی۔ وہ نوعمری و دوشیزگی کا بانکپن و جوبن لیے اس کو بے خود کر رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے تکتا، اس کے چہرے کے نقوش ازبر کر رہا تھا۔ ہوا سے اٹکھیلیاں کرتے اس کے سیاہ ریشمی بال چہرے پر سایہ سا کرنے لگے تھے۔ اس کی انگلیوں کی جنبش سے کان کا آویزہ ہلا تھا، اور قیمتی اسٹون کی سنہری چمک اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔
آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اور اس کی گہری نظروں سے وہ موم کی گڑیا سی لڑکی پگھلنے لگی تھی۔ اسے اپنی بے اختیاری کا احساس تب ہوا تھا جب شفاف ٹیبل کی سطح پر پانی کی بوندیں گری تھی۔ وہ کنفیوز سی نیر بہا رہی تھی کہ وہ اتنی باہمت تھی ہی نہیں کہ مزے سے اس کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس نے خود کو سرزنش کی تھی اور اس کی لرزتی پلکوں سے گرتے موتی ہتھیلی آگے کرتے ہوئے اس میں جمع کر لیے تھے۔ حنین، تمہارے آنسو تمہاری ہی مانند قیمتی ہیں، انہیں یوں نہ بہاؤ۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ پلیز مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ 45 منٹ کے ساتھ میں یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے پنکھڑی سے لبوں سے آزاد ہوتا اسے سخت بد مزہ کر گیا تھا۔ اوکے، بٹ کچھ کھا تو لینا، سچ بڑی بھوک لگی ہے کہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے کے خیال سے میں نے لنچ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے جذبوں کو اندر دباتا دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تھی، سیاہ آنکھیں سمندر کا سمنظر پیش کر رہی تھیں اور نہ جانے کب کے پڑھے شعر اسے یاد آنے لگے تھے۔ تمہیں پوئٹری پسند ہے؟ سنبھل کر پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا تھا اور وہ تو کچھ کھانے کو تو کیا بتانے کو بھی راضی نہ ہوئی تو اس نے اپنی پسند و مرضی کا کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ میرا پسندیدہ رنگ سیاہ ہے، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ وہ خود کو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ اور ڈر کم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ مجھے تو سارے ہی رنگ پسند ہے لیکن میرا موسٹ فیوریٹ کلر نیوی بلو ہے۔ وہ دھیمے دھیمے بولی تھی کہ اس میں اعتماد کی کمی نہ تھی، بس ماہ کنان کے سامنے اس کا سارا اعتماد ہی ہوا ہو جاتا تھا کہ محترم کارنامے ہی ایسے انجام دے چکے تھے اور اب ان کی ایک نگاہ بھی کافی تھی۔ سویٹس میں تو میری جان ہے، اس نے اپنی پسندیدہ ڈش بتائی تھی اور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ یکدم ہی آنکھوں میں مسکان لیے بولنے لگی تھی اور اس طرح اپنائیت سے بنا جھجکے ڈرے بولتی اسے بہت پیاری اور اپنی اپنی لگی تھی اور اسے دوستانہ ماحول میں اس کے ساتھ بات کرنا، کھانا کھانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، کچھ اس کی پسند ناپسند سے آگاہ ہو رہا تھا۔ یہ تو جانتا ہی تھا کہ وہ بہت باتونی ہے۔ آج صحیح معنوں میں یہ اس پر منکشف بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ہر بات کو کافی لمبا جواب دے رہی تھی۔ اس کے سادہ دوستانہ انداز پر وہ یہ بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی یا غیر تحفظات کا شکار تھی۔ ویسے بھی اس کی ساری توجہ کھانے پر تھی اور وہ اس کو ایک ساتھ کھاتے اور بولتے متحیر سا دیکھ رہا تھا مگر سن اس کو محویت سے ہی رہا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وہ کہاں اتنی دیر غیر سنجیدہ و غیر اہم فضول لایعنی باتیں کر سکتا تھا، وہ بھی اس انسان سے جو اس کی محبت ہو، جس کے ساتھ اس کی پہلی ڈیٹ ہو، جو عین سامنے موجود اس کے جذبات بھڑکانے کا سبب ہو، اس کی رومانوی فطرت کو اجاگر کرنے کا موجد ہو۔ اس کے ساتھ غیر رومانوی گفتگو کرنا اس جیسے شخص کا حوصلہ نہ تھا، مگر اس نے یہ حوصلہ بھی کافی دیر بہرحال دکھا ہی دیا تھا اور وہ چاہ کر یکدم ہی پٹری سے اترتا اپنے مزاج کے مطابق بات نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے موجود اس لڑکی کو بڑی مشکل سے خود سے بات کرنے پر آمادہ کیا تھا، اس لیے بہت لحاظ کرتے ہوئے محض ایک سادہ سا سوال ہی کر ڈالا تھا۔ کی ہے نا؟ ممی سے، تایا ابو سے، ارحم بھیا اور زرمین آپی سے۔ وہ زور و شور سے کی ہے نا بولنے کے بعد پوری لسٹ ہی لے بیٹھی تھی، جس میں اس نے تمام رشتہ داروں سے لے کر ڈرائیور و ملازمین تک کے نام گنوا دیے تھے، اور وہ اس کو چاہ کر بھی ٹوک نہیں پایا تھا کہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے سچی خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھیں کہ وہ ان آنکھوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرنے
اور ابھر کر ڈوبنے لگا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 35ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔